شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے نکال کر خریدا گیا اور ان کو مصر لے کر جایا گیا اور وہاں ان کے ساتھ کون کون سے واقعات پیش آئے تفصیل کے ساتھ سنائیں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ یوسف علیہ السلام قافلہ کے ساتھ ساتھ مصر پہنچے۔ مالک بن زار جس نے آپ کو آپ کے بھائیوں سے خریدا تھا، نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر فروخت کرنے کی غرض سے بازار میں پیش کیا۔ عطفیر بن رجیب یا کوتی فر جو فرعون مصر کا وزیر عزیز مصر کے لقب سے مشہور تھا، خرید لیا اور اپنے مکان پر لا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اس کو آرام اور عزت سے رکھو، عجب نہیں کہ آئندہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا لڑکا بنا لیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 21۔ ان دنوں مصر کی فرعونیت امالکہ کے خاندان میں تھی۔ ریان بن ولید مصر کا فرعون تھا۔ علامہ ابن کثیر کا بیان ہے کہ یہ فرعون مصر یوسف علیہ السلام پر جب کہ انہیں نبوت عطا ہوئی تھی ایمان لایا تھا اور آپ کی حالت حیات میں انتقال بھی کر گیا۔ یوسف علیہ السلام جس وقت سن شباب کو پہنچے اور ابھی آپ کی عمر 30 برس سے زیادہ نہ ہوئی تھی اور علم و حکمت اور نبوت سے سرفراز نہ کیے گئے تھے کہ زلیخا آپ پر مائل ہو گئی اور ایک دن خلوت میں بلا کر اپنا خیال ظاہر کیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، سورہ یوسف آیت نمبر 24 ترجمہ، خدا سے پناہ مانگتا ہوں، بے شک وہ تیرا شوہر میرا مربی ہے، بے شک اللہ ظالموں کو یعنی خیانت کرنے والوں کو فلاح نہیں دیتا۔ زلیخا نے چونکہ دروازے پہلے سے بند کرا دیے تھے، مطمئن ہو کر کبھی تو کہتی تھی، اے یوسف تمہارے کیا اچھے بال ہیں، اور یوسف فرماتے تھے، وہی سب سے پہلے میرے بدن سے پراگندہ ہوں گے، اور کبھی کہتی تھی، اے یوسف تیری آنکھیں کیا اچھی ہیں، اور آپ یہ جواب دیتے، یہی میرے جسم سے سب سے پہلے بہہ جائیں گے۔ زلیخا اس قسم کی چھیڑ چھاڑ کرتی رہی، لیکن فضل الہی شامل حال تھا، آپ پاک و صاف بچ گئے۔ الغرض یوسف علیہ السلام اپنے دامن و عصمت کو زلیخا کے حواوس کے ہاتھوں پاک و صاف بچا کر بھاگے۔ زلیخا نے یوسف صدیق کو پکڑنے کی کوشش کی اور اسے تگ و دو میں یوسف صدیق کی قمیض کا پچھلا دامن پھٹ گیا۔ اتفاق یہ کہ دروازہ جو کھولا تو عطفیر زلیخا کا شوہر زلیخا کے چچا زاد بھائی سے کھڑا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ زلیخا اور یوسف علیہ السلام دیکھ کر جھیپ سے گئے۔ یوسف علیہ السلام دل میں سوچ رہے تھے، ابھی کوئی بات منہ سے نہ نکلنے پائی۔ ٹھیک ہے، زلیخا بول اٹھی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 25 ترجمہ، کیا تعزیر ہے اس شخص کی جو تیرے اہل کی رسوائی کا خواہاں ہو، سوائے اس کے کہ وہ قید اور عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، اس نے خود مجھ کو مسیحیت کی طرف بلایا تھا۔ عزیز مصر یوسف اور زلیخا کی تقریر سن کر خاموش ہو گیا۔ زلیخا کے چچا زاد بھائی نے کہا، اس میں سکوت و تامل کس کا امر ہے؟ ان دونوں کی صداقت کی تحقیق بہت ہی آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو زلیخا کا دعویٰ سچا ہے اور قابل تسلیم ہے، اور یہ جھوٹا ہے، اور اگر قمیض کا پچھلا دامن چاک ہو گیا ہو تو وہ جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام کا دعویٰ سچا ہے۔ تحقیق و معائنہ سے یوسف علیہ السلام صادق ٹھہرے۔ زلیخا شرما گئی۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو اخفا راز کی ہدایت کی اور زلیخا سے استغفار کرنے کو کہا۔ رفتہ رفتہ جب زلیخا کا عشق و راز فشاں ہوا تو عورتوں نے تانا زنی شروع کی۔ چند دنوں تو زلیخا ان کے تانوں کا خاموشی سے جواب دیتی رہی۔ جب ان کی چھیڑ چھاڑ حد سے بڑھ گئی تو ایک روز مصری عورتوں کی دعوت کی۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ پھل وغیرہ منگوائے۔ عورتیں چھریوں سے ترنج و سیب کو چھیلنے اور کاٹنے لگیں اور یوسف علیہ السلام خوشنما لباس پہنے ہوئے زلیخا کے کہنے سے ان کی طرف سے ہو کر گزرے۔ وہ عورتیں جمال یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ایسی محو تماشا ہوئی کہ ترنج و سیب کے بجائے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بے تابانہ ایک زبان ہو کر بولی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 31 ترجمہ، حاشا اللہ، یہ آدمی نہیں ہے، بے شک یہ فرشتہ ہے، نیک خصلت ہے۔ تب زلیخا نے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 32 ترجمہ، یہ وہی ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی۔ اس واقعہ کے بعد زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے پھر دوبارہ اپنی خواہش پوری کرنے کی التجا کی اور یہی دھمکی دی کہ
اگر ہمارے حکم کی تعمیل نہ کرو گے تو تمہیں قید خانہ میں بھیج کر سخت ذلیل و رسوا کرو گے۔ یوسف علیہ السلام نے قید میں جانے کو اس فعل پر ترجیح دی اور جناب باری تعالیٰ میں بخیال اقتضائے بشریت گزارش کی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 33۔ ترجمہ: اے پروردگار عالم، اگر ان عورتوں کے مکر سے مجھ کو محفوظ نہ رکھے گا تو میں عجب نہیں کہ ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور ناحق جاہلوں میں اپنے کو داخل کر دوں، اس وجہ سے کہ میں بوجہ بشریت اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ جناب باری تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور ان کے مکر سے بچانے کی غرض سے یوسف علیہ السلام قید خانہ میں بھیج دیے گئے۔ تھوڑے دن بعد اسی قید خانہ میں فرعون مصر کے 2 ملازم، ایک خانسامہ اور دوسرا شراب دار، خود بادشاہ کی زہر خورانی کے جرم میں ماخوذ ہو کر داخل کیے گئے۔ یوسف علیہ السلام قید خانہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہتے تھے، کبھی نماز پڑھنے میں مصروف رہتے تھے اور کسی وقت قیدیوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے اور گاہے گاہے قیدیوں کے خوابوں کی تعبیریں بتلا دیا کرتے تھے۔ جس وقت شراب دار اور خانسامہ قید خانہ میں داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام کے اوصاف سے آگاہ ہو کر انہوں نے آپس میں امتحان کی غرض سے یہ مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام سے جھوٹے خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کرنی چاہیے۔ چنانچہ پہلے شراب دار نے کہا، آج میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب بنا رہا ہوں۔ اس کے بعد خانسامہ نے کہا، میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا خوان ہے اور پرندے اس کو کھا لیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے شراب دار کے خواب کی تعبیر یہ بتلائی کہ شراب دار تو اپنی ملازمت پر بحال کر دیا جائے گا اور خانسامہ جس نے روٹیوں کا خوان اپنے سر پر رکھا ہوا ہے اور چڑیوں کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ دار پر کھینچ دیا جائے گا۔ ان دونوں نے جس وقت یہ تعبیر سنی، معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے یہ جھوٹے خواب بیان کیے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، جس بارے میں تم مجھ سے دریافت کرتے تھے، خواہ وہ سچ ہو یا جھوٹ، یہی حکم ہوا ہے۔ اتفاق یہ کہ بعد تفتیش و تحقیق حال یہی امر ظہور پذیر ہوا کہ شراب دار بحالہ اپنی ملازمت پر مقرر کیا گیا اور خانسامہ کو سولی دی گئی۔ مفسرین رحم اللہ تعالی اس مقام پر یہ نکتہ تحریر فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام قید خانہ میں زیادہ مدت تک اس وجہ سے رہے کہ آپ نے مسبب حقیقی کو بھلا کر ظاہری سبب کو وسیلہ نجات بنا لیا تھا، ورنہ یہ کب ممکن تھا کہ زلیخا انہیں قید خانہ میں بھیج کر ایسا بھول جاتی کہ 7 برس تک قید خانہ ہی میں رہتے اور شراب دار بھی انہیں فراموش کر۔ جناب باری تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام کے اس خیال پر جو ان سے باتقاضا انسانیت ظاہر ہو گیا تھا، تنبیہ کرنی تھی۔ اس وجہ سے زلیخا اور شراب دار دونوں بھول گئے اور یہ 7 سال تک قید خانہ میں رہے۔ 8واں سال جب شروع ہوا تو ماں سبب حقیقی نے وہ سبب پیدا کیا جس میں یوسف علیہ السلام کی کوشش کو کوئی دخل نہ تھا اور نہ ان کے خیال میں گزرا ہوگا، اور وہ یہ تھا کہ فرعون مصر نے ایک شب یہ خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ایک نہر سے نکلیں، پھر ان کے بعد ہی 7 دوسری گائیں دبلی پتلی اسی نہر سے آئیں اور ان پہلی موٹی تازہ گایوں کو کھا لیا، اور یہ بھی دیکھا کہ 7 خوشہ سبز جن میں دانے بھرے تھے، ان پر 7 سوکھے خوشہ جو ان پر نمایاں ہوئے تھے غالب آ گئے۔ صبح ہوتے ہی حکمہ منجمین سے تعبیر دریافت کی گئی، وہ یہ تو نہ کہہ سکے کہ ہم اس تعبیر سے واقف نہیں ہیں، یک زبان ہو کر بولے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 44۔ ترجمہ: اور ہم لوگ منامات باطلہ جھوٹے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، یہ رویا صادقہ سچے خواب نہیں ہے بلکہ خیالات فاسدہ ہے جو حالت بیداری میں انسان کے دماغ میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہی سونے کی صورت خواب میں دکھلائی دیتے ہیں۔ فرعون مصر کی اس جواب سے تشفی نہ ہوئی، اس کے چہرہ پر جیسا کہ اس سے پہلے تردد کے آثار نمایاں تھے ویسا ہی اس خیر شافی جواب کے بعد ظاہر رہے۔ شراب دار کو اس ماجرے سے یوسف علیہ السلام یاد آ گئی۔ وہ فرعون مصر کی اجازت سے قید خانہ میں آیا اور جناب مصروف سے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی یہ تعبیر کی کہ 7 برس تک حسب دستور تم لوگ کاشتکاری کرو گے، فصل اچھی ہوگی، پیدائش غلہ کی زیادہ ہوگی۔ یہ تعبیر تو 7 موٹی گایوں کی ہے۔ پھر اس کے بعد 7 سال قحط کے ایسے سخت اور دشوار گزار آئیں گے جس میں تم لوگ اپنا یہ ذخیرہ
کھا ڈالو گے۔ یہ تعبیر ان 7 گایوں کی ہے جو دبلی پتلی تھی اور ان 7 موٹی گایوں کو کھا لیا تھا۔ پھر ان سالوں کے بعد ایسے سال آئیں گے جن سے تم لوگ فائدہ اٹھاؤ گے۔ شراب دار خواب کی تعبیر سن کر الٹے پاؤں فرعون مصر کے پاس آیا اور تعبیر بیان کی۔ فرعون مصر اپنے خواب کی تعبیر سن کر یوسف علیہ السلام کا ایسا مشتاق ہوا کہ اسی وقت شراب دار کو یوسف علیہ السلام کو بلانے کو بھیجا۔ یوسف علیہ السلام نے شراب دار سے کہا، سورہ یوسف آیت نمبر 50 ترجمہ، تو اپنے مالک کی طرف الٹے پاؤں جا اور اس سے دریافت کر کہ مجھ کو کس جرم میں قید کی سزا دی گئی، کیا حال ہے، کیا بیان ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ میرا پروردگار ان کے مکر کو خوب جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری ہوں جس کے مواخذے میں گرفتار مصیبت ہوں۔ شراب دار نے یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام فرعون مصر سے جا کر کہہ دیا۔ اس نے اس وقت عزیز مصر کی عورتوں کو طلب کر کے اس واقعے کی حقیقت دریافت کی۔ ان عورتوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، حاشا اللہ، یوسف علیہ السلام کی کسی برائی سے اس وقت تک ہم آگاہ نہیں ہوئے۔ فرعون مصر نے زلیخا کی طرف دیکھا۔ زلیخا دبی زبان سے بولی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 51 ترجمہ، میں نے از خود یوسف کی خواہش کی تھی اور بے شک وہ سچا ہے۔ اب فرعون نے شراب دار کو بھیج کر قید خانہ سے یوسف علیہ السلام کو بلوایا اور عزیز مصر سے یوسف کو خرید کر آزاد کر دیا، جیسا کہ اس آیہ کریمہ سے معلوم ہوتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 54، اور فرعون نے کہا، اس کو یعنی یوسف کو میرے پاس لاؤ تاکہ اس کو میں اپنے لیے خلاص آزاد کروں۔ الغرض یوسف علیہ السلام فرعون مصر کے امین اور معتمد بنائے گئے اور 7 سالہ آئندہ قحط کا انتظام آپ کے سپرد کیا گیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ بانی کے سلسلہ میں اور قحط سے بچنے کے لیے کیا کیا اقتدامات کیے تفصیل کے ساتھ سنائیں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو برائے مہربانی ایک لائک ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔